صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان، فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محض اور احسان اور فضل کے ساتھ ہمیں اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے روزی روٹی، صحت، عافیت، راحت، سکون حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے۔ یہ اللہ کا محض احسان اور فضل ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بارش کی طرح اپنی رحمت، راحت اور سکون، فضل برسائیں، اور بالخصوص روزی اس طرح ہمارے اوپر برسے جس طرح بارش برستی ہے، تو میرا ایک مجرب عمل ہے، یہ میرا ذاتی عمل ہے، اور میں نے اس کے اوپر ذاتی بھی بہت مشاہدے کیے اور لوگوں کو بھی بہت کروائے، بہت چیزیں یہ پڑھنے کے لیے بتائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم، فضل اور مہربانی کی۔ تو میرے جی میں آیا کہ میں رمضان المبارک کی مبارک ساتوں کی برکت سے اپنے چاہنے والوں کو اور امت محمدیہ کو ایک ایسا تحفہ دے دوں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی مسائل، مشکلات سے نکال کر اور بے پناہ روزی عطا کر دیں۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے صبح اور شام، عمل بہت مختصر ہے، بہت مختصر عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دینے والوں میں رکھتے ہیں، لینے والوں میں نہیں رکھتے۔ یعنی اس کا ہاتھ، اس کی جیب لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اس کی جیب اور اس کا ہاتھ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ خود کسی کو دینے کے چکروں میں، کہتی کہ اس چکر میں ہو کہ مجھے کوئی دے، میری کسی کے ساتھ کوئی آس امید لگا کے بیٹھ جائے، ایسی نہیں ہے۔ بلکہ جب یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ذریعہ بنا دیں گے کہ لوگوں کا رزق آپ کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ بہت سارے خاندان، بہت سارے کنبے قبیلے، بہت سارے لوگ آپ کے پاس اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائیں گے اس عمل کی برکت سے۔ تو عمل ہے، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مائدہ کی، آیت نمبر 14 کا آخری حصہ ہے قرآن مجید میں، آپ دیکھ بھی لیجئے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ آیت ہے، اس کو پڑھنا آپ نے فجر کی نماز کے بعد، یعنی آج کل آپ سحری میں اور افطاری سے پہلے، سحری کھاتے وقت اور افطاری سے 2، 3، 5 منٹ پہلے صرف 11 دفعہ یہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دل میں یہ بات کہیے گا، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی شان کے مطابق روحانی اور جسمانی رزق عطا فرمائیں۔ اب جسمانی رزق تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، روزی روٹی، پیسہ، یہ چیزیں ہیں، لیکن روحانی رزق کیا ہے؟ روحانی رزق اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، عبادات ہیں، نمازوں کا پڑھنا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا ہے، اور تنہائیوں میں بیٹھ کر دعائیں مانگنا، یہ روحانی رزق ہے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو روحانی رزق عطا نہیں کرتے، اس کو ذکر کی توفیق نہیں دیتے، اس کو تلاوت کی توفیق نہیں دیتے، اس کو نماز کو تسلی سے لمبی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ راز و نیاز کی توفیق نہیں دیتے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میری نماز اچھی ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ ذاکر بنا دیں، میں تلاوت کثرت کرنے والا بن جاؤں، میرے وظائف میں لمبے لمبے وظیفے کر سکوں، مجھے اللہ ذکر کی توفیق دے دے، جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد بھی فرما رہے ہیں کہ ذکر کثیر کیا کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے ذکر کی توفیق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے۔ تو میرا آپ سے مشورہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس آیت کی برکت سے دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں۔ دنیا کا رزق بھی، جو جسمانی ضرورت ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے،
روزی ہے، روٹی ہے، وہ بھی مانگیں، کثیر تعداد میں مانگیں، اور اپنی شان کے، اللہ کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ وہیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے روحانی رزق بھی مانگنا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آیت میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ بس اس آیت کو صرف 11 دفعہ صبح 11 دفعہ شام پڑھنے کے بعد ہلکی سی آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دینا ہے، اور پھر دل میں، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، دل میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ کہہ دیں۔ چند دنوں کے بعد آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کا نماز میں دل لگے گا، ذکر کی توفیق ملے گی، قرآن مجید کی توفیق مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب ہری بھری ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا بینک بیلنس اللہ تعالیٰ اس کو بڑھانا شروع کر دیں گے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انسان پیسہ تو کماتا ہے، بعض دفعہ بڑے انسانوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ فقیر ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کی نسل اس لائن میں کھڑی ہوتی ہے جہاں لوگ کچھ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال چھوڑ دیے، ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ طریقہ، وہ رستہ چھوڑ دیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے وہ اعمال چھوڑے، جس کی وجہ سے شیطان اپنا تصرف مار کے انسان کی پرسنالٹی کو خراب کرتا ہے، اور ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی۔ میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم گاڑی مانگیں لیکن ساتھ فضل مانگیں، اللہ تعالیٰ سے پیسہ، دولت، شہرت، عزت مانگیں لیکن ساتھ فضل مانگیں۔ اور ایک درخواست اور کروں گا، اللہ تعالیٰ سے پیسہ ضرور مانگیں، خیر بھلائیاں ضرور مانگیں، لیکن اعمال کے ذریعے سے، وظیفے کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے جب ہم یہ کام کریں گے تو وہ تا دیر چلے گا، حتیٰ کہ آپ کی کئی نسلیں وہ رزق کھاتی رہیں، کم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جو رزق انسان کو ملتا ہے اس میں بے برکتی ہوتی ہے، اس میں شیطان اپنا ہاتھ مارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے حفاظت والا نظام نہیں ہوتا، تو شیطان پھر اپنے کچھ اعلیٰ کار لوگوں کو پیدا کر کے انسان کی زندگی خراب کر دیتا ہے، اس کے گھر کا ماحول خراب کر دیتا ہے۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ میری اب تمام بھائیوں سے ایک درخواست ہے، اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں، صبح شام کریں، اور صرف رمضان میں نہیں، اپنی زندگی کا معمول کریں۔ یہ عمل پڑھتے ہوئے تقریباً 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن 5 منٹ صبح، 5 منٹ شام، جو بندہ اپنی ذات کو دے رہا ہے 10 منٹ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے اس کے مسائل، مشکلات، دکھ، غم، پریشانیاں اپنے ذمے لے کر اس کے مسائل حل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔